بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 3 اکتوبر ہے سال 2021۔ پینڈورا لیکس کے آنے سے چند گھنٹے قبل ہی کپتان نے بازی پلٹ دی ہے۔ میری نشست پر شوکت ترین کو سینیٹر مت بنائیے، اسحاق ڈار لندن سے دعائی دینا شروع ہو چکے ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں بالآخر ختم، کامیاب پاکستان پروگرام کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ تینوں خبروں پر ڈیٹیل کے ساتھ آج بات ہوگی، لیکن میں امید کروں گا کہ پہلے آپ اس ویڈیو کو آخر تک سماعت کریں گے اور پھر اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس سے قبل جب ہم نے دیکھا کہ آج کل مہنگائی کا بڑا شور ہو گیا ہے پوری دنیا کے اندر، برطانیہ کے اندر فوج طلب کر دی گئی ہے، پیٹرول پورا نہیں ہو رہا، باقی بھی تقریباً دنیا کے تمام ممالک کے اوپر جو معاشی اثرات پڑے ہیں کرونا وائرس کے، اب وہ واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر جگہ مہنگائی کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ یقینی طور پر حکومت پاکستان کو بہت سارے ایکشنز کرنے ہوں گے، لیکن پیٹرول، گھی، دالیں، جو چیزیں بیرون ملک سے امپورٹ ہوتی ہیں، حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس کے اندر کمی لانا ہمارے بس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی پیٹرول پرائسز کے اندر ہم نے عوام کو ریلیف دیا ہے، جو اپنا سیلز ٹیکس ہے، جو لیوی ٹیکس ہے، اس کو کم کیا ہے، لیکن مزید اس سے بڑا جو ریلیف ہے وہ عوام کو نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن جو کسان کی فصلیں ہیں، دھان ہے، گندم ہے اور اسی طرح گنا ہے، اس طرح کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، اس کے اندر مڈل مین کا جو اس وقت رول ہے اس کو منیمائز کیا جا رہا ہے۔ اور یہ حکومت کو بھی باور ہو چکا ہے کہ جب تک کسان سے جو چیزیں ہم سستی خریدتے ہیں، درمیان کے اندر جو درمیانی بروکرز ہیں وہ زیادہ منافع کما کر لوگوں کو اس وقت لوٹ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو عوام ہے اس کے مہنگائی کے اندر یہ اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ حکومت پاکستان نے چند اچھے انیشیٹو لیے ہیں، جس کے اندر ایک بڑے عرصے سے ہم سن رہے تھے کامیاب جوان پروگرام۔ اب اس کے اندر مزید 5 پروگرامز ہیں، ان کی ڈیٹیل آپ کو دینے لگا، اور کل 4 اکتوبر کو وزیر اعظم عمران خان اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اور یقینی طور پر تقریباً 2 کروڑ خاندانوں کو اس کا فائدہ پہنچنے جا رہا ہے۔ اور آج مشیر وزیر خزانہ جو شوکت ترین ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ 37 لاکھ گھرانوں کو اب 1400 ارب روپے کا جو قرض ہے وہ فراہم کیا جائے گا، تاکہ کمزور جو لوگ ہیں وہ اوپر اٹھے، اپنے بزنس کا آغاز کر سکیں۔ اب اس کے اندر کون سے 5 پروگرامز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ 5 لاکھ روپے تک جو سستا بلا سود قرضہ ہے، یہ کامیاب کاروبار پاکستان کاروبار پروگرام کے تحت کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ سستا گھر سکیم کے تحت اپنا گھر بنانے کے لیے آسان اقساط کے اندر قرضے اور فنانسنگ اس کے اندر شامل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی جو سکیلڈ بیس اسکالرشپ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ صحت انصاف کارڈ جو ہے اس کو بھی کامیاب پاکستان پروگرام کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے، اور جو نوجوان ہیں، کسانوں کو بھی جو قرضے فراہم کیے جائیں گے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ 5 پروگرام کامیاب پاکستان پروگرام کے اندر شامل کیے گئے ہیں، تاکہ نوجوانوں کو قرضے فراہم کریں اور وہ اپنا باعزت روزگار کمائیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ صحت کارڈ، کسان کارڈ اور مختلف جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں ان کو یہاں پر جو ہے اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کل اس پروگرام کا الٹیمیٹلی افتتاح ہوگا۔ اگر 37 لاکھ گھرانوں کو یہ قرضہ فراہم ہوتا ہے اور 5 اور 6 افراد اگر آپ ایوریج لگاتے ہیں تو تقریباً 1.25 سے 2 کروڑ افراد جو ہے ان کو یہ فائدہ پہنچنے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان جو ہے یہ اندیا دے رہی ہے، چونکہ اسحاق ڈار جو ہے انہوں نے سینیٹر بننے کے بعد انہوں نے حلف نہیں اٹھایا۔ اب اس پر انہوں نے کہا کہ یہ نشست چونکہ خالی ہے، یہاں پر شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ قانون کے مطابق بغیر سینیٹر بنے، بغیر قومی اسمبلی کا ممبر بنے، آپ 6 مہینے تک جو ہے وہ وزیر بن سکتے ہیں، لیکن 6 مہینے کے بعد یا قومی اسمبلی یا سینٹ سے آپ کو اپنے آپ کو ممبر بنانا ہے۔ تو اب 6 مہینے کا عرصہ پورا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ شوکت ترین کا سینیٹر بنانے کا جو حکومتی ایک موقف ہے اس کے اندر مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، اور یہ اسحاق ڈار نے وہاں سے دہائی دینا شروع کی ہے لندن سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میری جگہ پر مت آپ شوکت ترین کو سینیٹر بنائیے، کیونکہ خود وہ اشتہاری مجرم
نواز شریف کے ساتھ لندن میں بیٹھ کر موج مستی کر رہے ہیں، کبھی ویڈیو لنک ہوتا ہے اس کے اندر وہ نمودار ہو جاتے ہیں، ایک خاص کونا ان کو لندن کے اندر الاٹ کیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ سینیٹر جو ہے کسی اور کو بنایا نہ جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو اس صدارتی آرڈیننس کے خلاف آلریڈی جو درخواست ہے وہ مسترد ہوئی ہے۔ اب جو خط ہے وہ لکھا گیا ہے اسحاق ڈار کی طرف سے، اور یہ خط جو ہے اسحاق ڈار نے لکھا ہے چیئرمین سینٹ کے نام، اور بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میرے کیس پر فیصلہ نہیں کرتی، میں حلف نہیں اٹھا سکتا۔ حکومت کے اسحاق ڈار کی سیٹ پر شوکت ترین کو جو سینیٹر منتخب کرنے کا معاملہ ہے یہ کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب خط میں انہوں نے الیکشن کمیشن بتایا کہ الیکشن کمیشن نے میری کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تھا، یعنی جاری کیا تھا، لیکن 8 مئی 2018 کو سپریم کورٹ نے معطل کر دیا تھا۔ میرا مقدمہ زیر التوا ہے جس کے تحت میرا نوٹیفیکیشن معطل ہے۔ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں آ جاتا تو اس وقت تک یہ جو آرڈیننس ہے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور میری جگہ پر سینیٹر منتخب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ چیئرمین کے نام ایک جو ہے وہ خط لکھا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے کیس کا حوالہ دیا گیا ہے، اور ویسے بھی یہ جو آرڈیننس ہے اس کے نفاذ کے اندر کچھ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ شوکت ترین شاید دوبارہ وزیر خزانہ سے وہ جو ہے مشیر خزانہ بننے کی طرف قدم ان کو اٹھائے، لیکن اظہر صدیق ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کوئی قدغن نہیں ہے، اور اب شوکت ترین وزیر خزانہ جو ہے ممکنہ طور پر بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب آپ کو علم ہے کہ کل رات سے ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور وہ ہے پینڈورا لیکس۔ ہم تو پینڈورا باکس کی بات اکثر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ پینڈورا لیکس کے اندر ایسے لگتا ہے جو تاثر دیا گیا کہ ہمارے سابق ججز، جرنیل، ہمارے سیاستدان، مختلف جو بڑی شخصیات ہیں وہ اس کی ذات میں آنے والی ہیں۔ چونکہ یہ پاناما سے بھی بڑا ایک عالمی سکینڈل ہے، تو پہلے تو وزیر اعظم عمران خان کی زبان پر لاہور کی جو رہائش گاہ ہے اس کے سیم ملتے جلتے نام کے ایڈریس کی وجہ سے ایک ایسے لگا کہ تاثر دیا جائے گا، اور یہ نون لیگ پوری تیاری کر چکی ہے ان کا سوشل میڈیا ونگ کہ وہ ٹف ٹائم دے گا، لیکن اے آر وائی کے نمائندے نے جس طرح وہاں پہنچ کر پورے معاملے کو کلیئر کیا ہے کہ ایڈریس ایک ہے لیکن گھر دو ہیں، آدھے کلومیٹر کا اس کے اندر فاصلہ بھی ہے، تو لہذا وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے جو خدشات تھے وہ تو ہو گئے ختم۔ لیکن اب اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان نے اپنے جو مشیر ہیں، اپنے جو وزیر اطلاعات ہیں ان کو میسج دیا ہے، اور انہوں نے ان کے بہاف پر جو میسج دیا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ چونکہ جس طریقے سے ایک تو ہم نے دیکھا کہ آج پورا دن ٹویٹر پر ایک گندا ٹرینڈ مسلم لیگ نون کی طرف سے شروع کیا گیا، اور یہ جو نشئی ہے اس نے گھڑی بیچ دی ہے۔ اب یہ جو الفاظ اس طرح کے آپ استعمال کرتے ہیں، آپ ذرا سوچئے اگر یہی الفاظ مریم نواز کے حوالے سے استعمال ہو تو آپ کہیں گے کہ عورت ہے، آپ عورت کا احترام نہیں کرتے، لیکن جب اسی کی پارٹی کی اس کی کنیزیں، اس کی نوکرانیاں، اس کے عام جو کارندے ہیں وہ اس طرح کے کام کریں گے تو یقینی طور پر ایک عدم برداشت کو فروغ ملے گا۔ سیاسی جماعتوں کو اپنے کارکنان کی تربیت کرنی ہوگی۔ اب وزیر اعظم کی ہدایت پر جو وزیر اطلاعات نے موقف دیا ہے اس کے اندر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بے شک پنڈورا لیکس آئیں، کوئی بڑا سکینڈل ہو، لیکن جس نے جرم نہیں کیا، جس نے کوئی گاجریں نہیں کھائیں، اس کو کوئی درد کی ٹینشن نہیں ہے۔ اب وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ پاناما پیپرز نے دنیا کے بڑے کرپٹ لوگوں کے بیرون ملک چھپائے اثاثوں کو بے نقاب کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب کہا جا رہا ہے کہ ICIJ کے ایک اور تحقیق سامنے آ رہی ہے۔ عمران خان PTI نے امیر ملکوں پر زور دیا کہ غریب ملکوں سے چرایا گیا پیسہ امیر ملکوں میں چھپانے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ پاناما کی طرح پینڈورا لیکس میں غریب ممالک کا پیسہ بیرون ملک منتقل کرنے کی تفصیلات آتی ہیں، تو اس سے وزیر اعظم عمران خان کے موقف کو مزید تقویت ملے گی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ تحقیقات بھی پاناما تحقیقات کی طرح شفافیت کے نئے راستے کھولے گی اور کرپشن کی حوصلہ شکنی کا ایک اور موجب بنے گا۔ میں کل سے کچھ صحافیوں کو دیکھ رہا ہوں وہ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں، چونکہ نواز شریف کا جب پاناما سکینڈل کے اندر نام آیا تو ان کا اقتدار بھی حکومت جو ہے 3 سال عرصہ پورا کر چکے تھے اور مزید 2 سال ٹینیور باقی تھا۔ اب وزیر اعظم عمران خان کی جو حکومت ہے وہ بھی 2 سال کا عرصہ پورا کر چکی ہے، اور یہ ایک نیا جو عالمی سکینڈل ہے یہ آیا ہے تو شاید
وہ بھی نااہل ہو جائیں گے، ان کا بھی ٹرائل ہوگا، وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے. تو یہ چیزیں اس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں. وہ صحافی جن پر نون لیگ اور زرداری کی کرپشن کے چھپانے کے حوالے سے اس کو اگنور کرنے کا الزام ہے، وہ یہ تاثر دے رہے تھے، لیکن یہ تاثر جو ہے 24 گھنٹے قبل اس کو جو ہے وہ بدل دیا گیا. اور ابھی اس پینڈورا لیکس کے آنے سے چند گھنٹے قبل وزیر اعظم عمران خان نے یہ موقف دے دیا ہے کہ یہ اصل میں میرے موقف کی جو ہے وہ ایک قوی دلیل ہوگی اور کامیابی ہوگی کہ یہ امیر ممالک کے اندر غریب ممالک سے لوٹ مار کر کے جو پیسہ منتقل کرتے ہیں وہ امیر ممالک کو واپس کرنا چاہیے. اور جب مزید اس پینڈورا لیکس کی تفصیلات آئیں گی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں گا. وزیر اعظم کو کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان، لیکن دیکھتے ہیں کہ مزید آگے کیا ہوتا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.